السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، شمار کر نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار کر نہیں پائیں گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں، اگر کبھی کچھ ایسی آزمائش میں مبتلا کرے تو ان ساری نعمتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ہم اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں ہی ملا، کوئی اور نہیں ملا۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، اب میرے اوپر ہی آزمائش آ گئی، جبکہ بہت سارے وہ ہیں جو دھڑلے سے زمین پہ گناہ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کوئی پریشانی نہیں اور ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں۔ اس طرح کے خیالات بندگان مومنوں کے دلوں میں آتے ہیں، اس وجہ سے انسان کبھی اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کے خیالات آنے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹ کر بھی پکارتے رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف آ گئی، اے میرے رب مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیجئے، اور کبھی کھڑے ہو کر بھی اللہ کو پکارتے رہتا ہے، اور اسی طرح بیٹھ کے بھی اللہ کو پکارتے رہتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو قبول کر کے اس سے اس مصیبت کو نجات دے دیتا ہوں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ، یہ ایسے گزر جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب اسے تکلیف پہنچی تھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، ہمیں بھلا دیتا ہے، اب ہماری نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، ہمارے احکامات کو توڑنے میں لگ جاتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کے وہ غلط کام ان کو خوبصورت نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ان نافرمانیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر کرنا نہیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ہی کیا، میری ہی وجہ سے ہوئے، بلکہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہیں کہ ہم سب نے مل کے کیا۔ آج بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے شہر میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ اس وقت حیات تھے،
انہوں نے کہا چلیے جا کر حضرت سے دعائیں لے کے آئیں، ملاقات کر کے آئیں۔ میں نے کہا چلیے حضرت، ہمیں بھی یہ برکت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت اور میں مل کے حضرت کی خدمت میں پہنچے دعا لینے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اس وقت چند علماء موجود تھے، ان سب علماء کو بٹھا لیا، بٹھا کے 1 گھنٹے کی نصیحت فرمائی، 1 گھنٹے کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو، خاص طور پر جب علم آ جاتا ہے تو انسان اترانے لگ جاتا ہے، کبھی یہ حیت اپنے اندر آنے دینا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ میرے رب نے توفیق دی، اس لیے اللہ نے مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے دیا۔ یہ نہیں کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، یہ میں کا گھڑا ہمیشہ خالی رہتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی اس طرح کی کیفیت اپنے دل میں مت لے کے آنا۔ حضرت نے ہمیں نصیحت فرمائی، یہ جو شیطان تھا یہ بڑا علم والا تھا، اللہ نے اسے خوب علم عطا کیا تھا۔ اس علم کی وجہ سے جب رب نے اطاعت کا حکم دیا کہ یہاں آپ بھی جھک جاؤ آدم کے سامنے اور وہاں احترام سے اپنے آپ کو بازوؤں کو جھکا دو، اس نے کہا میں کیسے جھک سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی نیچے رہتی ہے، اور آگ کو ہمیشہ فوقیت حاصل ہے، اس لیے جس چیز سے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے علم تھا، یہ ساری چیزوں کی معلومات تھیں، اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں سجدہ کر نہیں سکتا، میں ان کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں ان کی یعنی عزت نہیں کر سکتا، یہ احترام نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس نے گویا کہ اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے بعد بیان کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جو اتراتا ہو یہ میرا مقرب بن نہیں سکتا بلکہ یہ مردود بن جائے گا، یہ پھینکا ہوا بن جائے گا، میری نظروں سے غافل ہو جا، اس لیے کہ تو نے تکبر کیا ہے، اترایا ہے، میرے حکم کو توڑا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا تو ہم روزہ رکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے ہم کیوں روزہ رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے مال دیا اور حج فرض ہو گیا اور سارے وسائل ماشاءاللہ مہیا ہو گئے، اب حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور یوں نہ کہیں گے کہ میں کیوں حج کروں، نہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی پاسداری کرنا ہی اطاعت ہے۔ اگر ہم اطاعت نہ کریں، زنا کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کر دیں تو کیا ہو جائے گا، شراب پی لیں تو کیا ہو جائے گا، جوا کھیل لیے تو کیا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں جو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا کیا ہو جائے گا ہے۔ میرے رب نے حکم دے دیا، اس لیے نہ میں شراب پی سکتا ہوں، نہ زنا کے قریب پھٹک سکتا ہوں، نہ جوا کھیل سکتا ہوں، نہ کسی کو ناحق قتل کر سکتا ہوں، نہ کسی پہ ظلم ڈھا سکتا ہوں۔ ہاں یہی مسلمان کہلاتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ساری نعمتیں عطا کیے ہیں، ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، یہ نہیں کہ ہم کفران نعمت کرنے لگ جائیں اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ہم بھلا دیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کیا ہے، اللہ نے سانس لینے کے لیے ناک عطا کیا ہے، منہ عطا کیا ہے، اللہ نے چکھنے کے لیے زبان عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے، چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے ہی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے کہا حضرت میری ایک تمنا ہے، میری ایک
خواہش ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ میری اس خواہش کو پورا کر دے، اللہ میری اس خواہش کو پورا کر دے۔ اس لیے کہ جوان تھا وہ شخص، حضرت خود ہی اسے پوچھ بیٹھے، اچھی خوبصورت سی دلہن تمہیں مل جائے اس بات کی خواہش ہوگی؟ اس نے کہا نا۔ اچھا اچھی تجارت مل جائے اس بات کی خواہش؟ کہا نا۔ پھر حضرت نے ہی پوچھ لیا، آپ ہی بتا دیجئے کہ کس بات کی خواہش ہے، کس بات کی خواہش ہے؟ اس حافظ قرآن نے جو جوان تھا اس نے کہا، حضرت میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھ کی بینائی عطا نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے قرآن کو تو حفظ کر لیا ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، میں نے میرے نبی کی احادیث کو بھی پڑھا ہے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے، یہ ایک دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، میں اپنی ماں کی زیارت کر لوں۔ بڑا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے کبھی اپنی ماں کو دیکھ نہیں پایا، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے بینائی عطا کر دے اور میں میری ماں کی زیارت کر لوں اور میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ آج اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کیا ہے، ہم کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت میرے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ سارے اعضاء، ہمارا دماغ صحیح چل رہا ہے، ہماری کڈنی صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو بڑی تکلیف میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، کیا دماغ تھوڑا سا رک گیا ہے، یا یہ ہے کہ وہاں خون منجمد ہو گیا ہے، اب یہ بے ہوشی میں ہے، ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، لاشیں پڑا ہوا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی دیکھ رہی ہے، سب اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کچھ کر نہیں پائیں گے، بڑے بڑے اطباء بھی کچھ کر نہیں پائیں گے، بچے بھی پکار کے کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب یہ میرا باپ لاشا بن کے پڑا ہوا ہے، آپ ذرا اس کے لیے کچھ کر دیجئے تاکہ یہ اچھا ہو جائے، یہ کھڑا ہو جائے، یہ ابھی جوان تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلتا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا، لیکن آج یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، نہ اس کے پیر ہل رہے ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، بس آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ میں یہ کس حالت میں پڑا ہوا ہوں، میرے سامنے میری بیوی کھڑی ہے، میں اس سے کچھ کہہ نہیں پاتا، میرے سامنے میری اولاد کھڑی ہوئی ہے، میں اسے کچھ کہہ نہیں پاتا، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ کیسے لاشا بن کے پڑا ہوا ہوں۔ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، جی ہاں یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے نعمت عطا کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نہیں کہ ہم اللہ کا گلا شکوہ بیان کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ بھی متمکن فرمایا تھا، بادشاہت بھی عطا کیا تھا، نبوت بھی عطا کیا تھا، دعا کی تھی حضرت سلیمان نے، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، رب حب لی، اے میرے رب میرے لیے عطا فرما ملکن ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کے لیے اس طرح کی بادشاہت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، نبوت بھی عطا کیا اور ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہواؤں کو آپ کے حکم کے تابع بنا دیا۔ ہوا سے کہتے کہ یہ کام کرو، ہوا وہ کام کرتی۔ مچھلیوں پر آپ کی حکومت، چرند پرند پر آپ کی حکومت، حتیٰ کہ چونٹیوں پر آپ کی حکومت، جنات پر آپ کی حکومت۔ کون سی ایسی مخلوق ہو جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ ہو؟ اتنی بڑی بادشاہت میرے رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عطا کیا۔ ایک دن ہدہد نے آ کے ذکر کیا کہ جب غائب ہو گیا تھا، پوچھا کہ کہاں گیا؟ کہا کہ میں ذرا دور چلا گیا اڑتے اڑتے، تو دیکھا کہ رب کی عبادت کرنے کے بجائے، رب کو پکارنے کے بجائے کسی اور چیز کی عبادت ہو رہی ہے۔ خبر لے کے آیا ہوں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحُطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، یہ ملک سبا ہے، وہاں ملکہ سبا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور اپنے پاس رہنے والوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو لا کر یہاں حاضر کر دے، یہاں لا کے حاضر کر دے۔ افریت جن تھا جس کا نام افریت لکھا ہوا ہے، قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ جس تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس تخت پر سے جب آپ اٹھیں گے اس وقت سے پہلے میں لا کر آپ کی خدمت میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ انی لقوی امین، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمایا ہے، میں امانت دار بھی ہوں، میں لا کے جس بات کا وعدہ کیا ہوں وہ وعدہ پورا کر دوں گا، لا کے تخت حاضر کر دوں گا۔ آگے کی آیت دیکھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ حضرت انسان جسے کتاب کا علم عطا کیا تھا، آج ہم قرآن کو ایک معمولی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں، ہم بس اسے آنکھوں سے لگا کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ مقدس کتاب، اس میں طاقت ہے، جی ہاں یقین کے ساتھ پڑھیں گے شفا ہے، اور اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہدایت ہے۔ غلط کاموں سے رکنے کا اس کے اندر مکمل طور پہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر دیا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آج بہت سارے شیاطین کی طرح یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ہماری نوجوان بیٹیوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اور آپ کے ذریعے سے جن جن تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میں ان تک یہ پیغام پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہوں گا کہ کچھ نوجوان جو اپنے آپ کو یکس مسلم کا نام دے کر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان بیٹیوں کو بھی، مسلمان بہنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو بھی، اور پڑھے لکھے ہمارے دوست احباب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص بیٹھ کے بچیوں سے مناظرہ کرتا ہے، ارے بچیوں کو کیا پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے،
اور یہ ایکس مسلم کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ ان سے مناظرہ شروع کر دیتی ہیں۔ اب وہ قرآن ذرا کیا پڑھ لیا، حدیث کیا پڑھ لیا، اس کا حوالہ دے کے نوجوان بچیوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ایکس مسلم کیا ہوتا ہے، یہ کوئی لفظ کبھی ہم نے سنا نہیں۔ اس شخص کو میرے نبی نے مرتد کہا ہے۔ مسلمان تھا اور دین کو چھوڑ دیا، اب دین کو چھوڑنے کے بعد اس شخص کو مرتد کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ اور لفظ نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ اس لیے کہ یہاں مسلم کا لفظ ہے، ہماری یہ بیٹیاں، ہمارے یہ نوجوان بھائی اب ان سے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو قرآن کا اتنا علم نہیں ہوتا، حدیث کا اتنا علم نہیں ہوتا، سیرت کا اتنا علم نہیں ہوتا، اور نبی علیہ السلام کی ذات پر اور امہات المؤمنات کی شخصیات پر اتنا علم نہیں ہوتا، اور یہ گمراہ کن باتیں کرتا ہے، اور گمراہ کن باتیں کر کے ہماری ان نوجوان بیٹیوں کو چپ کرا کے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس طرح کے نوجوان اگر بحث و مباحثہ کرتے ہیں کبھی آپ ان سے بحث نہ کریں، اس لیے کہ یہ مرتد ہے، ان سے بات کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ پڑھے لکھی بیٹیاں ہیں، ان کو گمراہ کر کے اپنی جال میں پھنسا کے ان کے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب یہ شخص امہات المومنین کے سلسلے میں کہ دیکھیے کہ کس طرح چائلڈ میریج ہوتی ہے اسلام میں، اور اسلام نے اجازت دی ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے رب نے کہ اسلام میں اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے بندے کے لیے، وہاں اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اگر کبھی کبھار چھوٹی بچی ہو لیکن جب بالغ ہو گئی ہے، اب یہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگی ہے، اب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اس کی عزت پہ اور اس کی عفت پر اگر حرف آ سکتا ہے، وہاں حکم کے لیے میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا عملی طور پہ۔ تجھے پتہ نہیں تو کون سمجھا پائے گا؟ قرآن پہ انگلی اٹھانا، حدیث پہ انگلی اٹھانا، امہات المؤمنین پہ انگلیاں اٹھانا، یہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسلوں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایسے مرتد لوگوں سے کسی طرح کی کوئی بحث نہ کریں، کوئی مناظرہ نہ کریں۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں اور ایکس مسلم لکھیں، بہت ساری واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے۔ کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور آ کے یہ ساری تفصیلات پیش کیے۔ یقین مانیے کہ ہماری نوجوان بچیاں ان سے جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں اسے سن کر اتنا پریشان ہو گیا میں آپ کے سامنے بیان کر نہیں پاؤں گا۔ میں ہماری تمام بچیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمام بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اس طرح کے واہیات قسم کے لوگوں سے کسی طرح کی کوئی بحث نہ کریں۔ علماء ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قرآن کا بھی علم دیا ہے، حدیث کا بھی علم دیا ہے، اگر بحث مباحثہ کرنا ہو تو ان سے کریں۔ اب یہاں ان کو اٹکا کے کہ دیکھو کہ یہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے،
اب یہ بیچاریاں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو اسے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ازواج مطہرات۔ عورتوں کے سلسلے میں جو ظلم ہوا، باندیوں کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں یہ ذکر کرتے ہیں، کبھی اسلام نے عورتوں پہ ظلم نہیں کیا ہے۔ ارے وہ زمانے جاہلیت تھا، اس وجہ سے غلام اور باندیوں کا سلسلہ تھا، ایک دم اسے اسٹاپ کر دیتے، یہ مناسب نہیں تھا۔ میرے نبی کو پتا تھا اگر ایک ہی وقت میں ان ساری چیزوں پہ فل اسٹاپ لگا دیا جائے تو کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، اس وجہ سے میرے نبی نے تو باندی بنا کے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے تو غلام کو آزاد کرو، یہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تمہاری اس باندی کو آزاد کرو، تمہارے لیے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس غلامیت سے نجات دینے والی شخصیت میرے نبی کی شخصیت ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کے دیکھو، اسلام میں عورتوں کو باندی بنا دیا گیا، نعوذ باللہ، اس کا لفظ گویا کہ رکھیل کا لفظ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ساری چیزیں لے کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں ہیں، اس میں کبھی آپ نہ پڑیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کے لیے اگر دنیا کی پوری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور یوں کہا جائے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر دو، ایمان ہمیں بھیج دو، قسم ہے میرے رب کی، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون لے کے آئیں گے، اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، وہ شخص، انہوں نے کہا عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ آپ کی جو پلک ہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے نہیں چاہیے، اس سے پہلے ہی آپ کا تخت آپ کے سامنے حاضر رہے گا۔ آپ نے صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کی، جس بات کو آپ نے کہا تھا فوراً اس تخت کو حاضر کر دیا۔ صرف بات کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ لوگ بہت چھوڑتے ہیں کہ میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چھوڑ، یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہاں اللہ نے کتاب کا علم دیا، کیا وظیفہ پڑھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ تخت حاضر ہو چکا ہے۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ، جیسے ہی اپنے پاس اس تخت کو پایا، زبان سے بے ساختہ ان کے نکل پڑا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے عطا کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کے ملنے پر بندہ تکبر کرنے نہ لگ جائے، اترانے نہ لگ جائے، بلکہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اشکر ام اکفر، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا یہ ہے کہ میرا ناشکرہ بندہ بنتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اگر کوئی شکر بجا لاتا ہے تو وہ خود اپنے لیے، اللہ پہ کوئی احسان کرنے والا نہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ پہ میں نے بڑا احسان کر دیا، نہ نہ نہ، خود اپنے لیے یہ فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ ومن کفرا، اگر کسی نے ناشکری کی، اگر اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا انکار کر بیٹھا اور یوں کہا کہ یہ میری محنت سے میں نے تجارت بہت بڑی بنا دی ہے، بہت ساری چیزوں کا مالک بن گیا ہوں، میرے پاس کار آ گئی، میرے پاس بنگلہ آ گیا، یہ میری محنت، میری عقل، میری سمجھ بوجھ،
نا نا نا، یوں کہیں کہ اگر اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کیا ہے، اگر اللہ یہ ساری دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے، کیا زبان سے نکلے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے میرے لیے عطا کیا ہے، میرے رب نے میرے لیے عطا کیا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اگر کوئی ناشکرہ بنتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کو کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمارے لیے کچھ نعمتیں عطا کیے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری ہم ہرگز نہ ادا نہ کریں، زبان سے شکوہ شکایت نہ نکلے، اگر کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے رب اس پریشانی میں گر گیا ہوں، تو ہی ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہاں اس مصیبت کو دور کرنے والا، نجات دینے والا تیری ہی ذات ہے۔ اگر بندے یہ مومن اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ ہاں یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک بڑی زندگی ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اگر اس زندگی میں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس دنیا میں اللہ کی کتاب پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہم بن جائیں، نبی کے طریقے پہ ہم چلنے والے بن جائیں، جب جا کر ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ سب مسلمانوں نے مل کر بہت ہی مشوروں کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ کام کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے آسان فرمائے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان ساری چیزوں پہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم سے ہی ہوا، مجھ سے ہی ہوا، ہرگز اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ الفاظ ادا کریں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری کامیابیاں مقدر فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفران نعمت سے اللہ میری اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو ہمیشہ اللہ کا شاکر بندہ بننا نصیب فرمائے، اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا منکر بننے سے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی محفوظ فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے شعبے ہیں جامع مسجد ٹرسٹ کے طرف سے جتنے کام تعلیمی سلسلے میں ہو رہے ہیں وہ اب آغاز ہو چکے ہیں۔ نرسری کا داخلہ بھی چل رہا ہے، اور پرائمری اسکول میں بھی داخلے چل رہے ہیں، ہائی اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ڈگری کالج میں بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے میں بھی، اور حفظ کی لڑکیوں کے لیے بھی داخلہ چل رہا ہے۔ اور اگر شادی سے پہلے کوئی ہماری بچی 2 سالہ تربیتی کورس کرنا چاہتی ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھتی ہے اور پڑھنا سیکھنا چاہتی ہے، یا یہ ہے کہ سورۃ النور پڑھنا چاہتی ہے، یا بیسک عربک سیکھنا چاہتی ہے، جامع مسجد ٹرسٹ نے ایسی بچیوں کے لیے بھی یہاں انتظام کر کے رکھا ہے، چونکہ آج کل اتنے علم کی تو ضرورت ہے جس سے یہ واہیات قسم کی چیزیں جو پھیل رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور گھر کے ماحول کو جنت نما بنانے کے لیے دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہماری بچی کو ہائی فائی بنا دیں، صرف ٹاٹا بائی بائی کی طرح اسے ہم رکھ دیں، اور ہمارے ان نوجوانوں کو بھی اسی طرح ٹاٹا بائی بائی کا بنا کے رکھ دیں، تو یہ ہماری نوجوان نسل کہیں گمراہی کی طرف نہ چلے جائے، غلط راستوں پر نہ چلے جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے نہ بنے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو بھی، نوجوان دوستوں کو بھی اب ہم یہاں تعلیم کے سلسلے میں متوجہ کریں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یا خود آپ اگر قرآن نہیں پڑھے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغان کا بھی نظام جامع مسجد ٹرسٹ نے کیا ہے، اور دارالقرآن میں بھی ماشاءاللہ داخلے چل رہے ہیں، بنی گپا میں بھی ریسیڈنشل اسکول کا جامع مسجد ٹرسٹ نے انتظام
کیا ہے تاکہ وہ بچے جو گھروں کے ماحول میں رہ کر بگڑ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں کے لیے اسلامک ماحول میں تعلیم پانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریزیڈنشل اسکول کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور وہ حفاظ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی ان کے اندر احساس کمتری نہ آئے، میں تو حافظ ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں پڑھنے نہیں آتی اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرا باپ تو غریب ہے، میرے باپ کی سیلری تو 7,000 8,000 10,000 ہے، اب یہ گھر کا خرچ چلائے گا یا مجھے پڑھائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ نے ایسے بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ نظام کر کے رکھا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بچے تیرے پاس فیس نہیں ہے تو تجھے نہیں پڑھائیں گے، چلا جا۔ کبھی ٹرسٹ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اسے گلے سے لگایا ہے، کہا اگر تو اچھا پڑھتا ہے، تیرے اندر شوق ہے پڑھنے کا، ہم تیرے لیے انتظام کرتے ہیں، مصلیان جامع مسجد تیار ہیں تجھے پڑھانے کے لیے، تیرا ہاتھ پکڑنے کے لیے، تجھے ساتھ دینے کے لیے، بس تو پڑھ، قوم کی حفاظت کر اور خود اپنی حفاظت کر، ملک کی خدمت کر۔ اس مقصد کے تحت ٹرسٹ نے یہ سارا نظام یہاں جاری کر رکھا ہے۔ جو احباب بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آئیں اور ہم سے ملیں یا آفس میں ملیں، مختلف یہاں آفس کھلی ہوئی ہیں، وہاں داخلے چل رہے ہیں، وہاں پہنچ کر رہنمائی حاصل کریں، اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں داخلہ دلوانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ PUC کا بھی نظام ٹرسٹ نے کر دیا ہے۔ اگر بچے فرسٹ PUC سیکنڈ PUC اسلامک ماحول میں رہ کے اور بہت ہی اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ انتظام ٹرسٹ نے کر دیا ہے۔ آئے اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں۔ ٹرسٹ کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ کر ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس تڑپ کو، ہماری اس خدمت کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔